سوال یہ ہے شیخ آپ سے کہ جادو جو ہوتا ہے اس کے ساتھ لوگ نظر بد کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں، تو جادو اور نظر بد میں کیا فرق ہے؟ اس کے اثرات انسان میں کیسے پتہ چلتے ہیں؟ کیسے پتہ چلے کہ جادو ہے یا ان کے ساتھ نظر بد؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الامین الکریم۔ آپ نے جادو اور نظر بد کے تعلق سے ہم سے پوچھا ہے۔ جی، جادو حق ہے۔ قرآن مجید کی بے شمار آیتوں میں اللہ رب العالمین نے جادو کا تذکرہ فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو اٹھا کر کے دیکھیں کہ اس وقت جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ایز اے نبی دنیا کے اندر مبعوث کیے گئے تھے تو دنیا میں سب سے زیادہ جادو کے علم کی ویلو تھی۔ لوگ جادو سیکھتے تھے اور جادو سکھلاتے بھی تھے، اور جو جتنا بڑا جادوگر ہوتا تھا سوسائٹی کے اندر، سماج کے اندر، معاشرے کے اندر اس شخص کو اتنی ہی زیادہ اہمیت دی جاتی تھی جیسے آج کے دور میں۔ اور یہ وقت کے حساب سے علم کی بھی اہمیت گھٹتی بڑھتی رہتی ہے۔ جیسے آج کی تاریخ میں میڈیکل کے علم کی سب سے زیادہ ویلو ہے۔ اگر کوئی MBBS MD اور MS بن جاتا ہے تو سماج میں اس کو ایک اچھی نگاہ سے، ایک عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جس شخص کے پاس جادو کا علم ہوتا تھا اس کو سب سے زیادہ عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، اور فرعون کو اپنے جادوگروں کے اوپر بڑا ناز بھی تھا۔ اس لیے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین کی دعوت دین حق کو لے کر کے پہنچے تو فرعون نے اپنے جادوگروں کو سامنے کر دیا کہ آج موسیٰ کو شکست دینا ہے۔ جب جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اپنا جادو بتلایا، اپنا کرتب بتلایا، تو جو رسیاں تھی جادوگروں کے ہاتھ میں، تو ان رسیوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف ان جادوگروں نے اچھال دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو عصا یعنی لاٹھی تھی، تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے موسیٰ اس لاٹھی کو زمین کے اوپر دے مارو۔ جب وہ لاٹھی زمین کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رکھی تو وہ لاٹھی جو ہے بڑا سا اژدہا بن گیا، اور اس بڑے سے اژدہے نے جادوگروں کے تمام سانپوں کو نگل لیا۔ ٹھیک ہے، تو ایک ہوتا ہے جادو، ایک ہوتا ہے معجزہ۔ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جادوگروں نے اپنی اپنی رسیاں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اچھالی تو وہ سانپ بن کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف دوڑنے لگے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ایسا ہی دکھ رہا تھا کہ یہ رسی نہیں ہے بلکہ سانپ ہے، اسی لیے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یا موسیٰ لا تخف، اے موسیٰ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ جادو کے اندر کیا ہوتا ہے، کسی بھی چیز کی شکل، کسی بھی چیز کی صورت یا انسان کی نگاہ کو بھی جادو کے ذریعے کیپچر کر لیا جاتا ہے۔ اچھا، انسان کے دماغ کو بھی جادو کے ذریعے کیپچر کر لیا جاتا ہے، ایون کہ انسان جادو کے ذریعے بیمار بھی ہو سکتا ہے۔ صحیح، جادو کے ذریعے، جیسے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جادو کیا گیا تو پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی چیز کر بھی لیتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد نہیں ہو رہا تھا، بھلاہٹ آ جاتی تھی، ذہن کے اندر بھول جایا کرتے تھے۔ تو بہرحال جادو کے ذریعے انسان بیمار بھی ہو سکتا ہے۔ جادو کے ذریعے انسان کی آنکھ، اگر کوئی چیز ہے تو انسان کی آنکھ کو کیپچر کر کے ایک چیز ہے، جیسے کہ فرعون کے جادوگروں نے رسیاں اچھالی۔ ایکچوئل میں جادو میں کسی بھی چیز کی اصلیت نہیں بدلی جا سکتی ہے۔ اب مثال کے طور پہ یہ میرے پاس فون ہے، جادو کے ذریعے اس فون کو میں یہ بتلا سکتا ہوں کہ یہ فون نہیں ہے بھائی بلکہ ایک ڈبہ ہے۔ ٹھیک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ میں نے آپ کی آنکھ کے اوپر جادو کر دیا ہے، نظر کو باندھنا، ہاں نظر کو باندھنا جس کو بولتے ہیں۔ تو یہ فون جو ہے آپ کو ڈبہ نظر آئے گا لیکن فون ہی رہے گا۔ لیکن معجزہ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جب اگر معجزے کے ذریعے، جیسا کہ بہت سارے نبیوں کے اوپر معجزہ ظاہر ہوا، تو معجزے کے ذریعے اگر کسی بھی چیز کو بدلا جاتا ہے تو یاد رکھیں، مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے معجزے کے ذریعے اس فون کو ڈبہ بنایا تو اس کی حقیقت بھی بدل جائے گی، واقعی وہ ڈبہ ہو جائے گا۔ ہاں، واقعتاً وہ ڈبہ ہو جائے گا۔ تو بہرحال میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جادو حق ہے، اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہلاک کرنے والی چیزوں میں ایک چیز جادو کو بھی رکھا ہے، یہاں تک کہ جادو کرنے والے اور کرانے والے سب کو اسلام کے اندر سخت سزا ہے، سخت سزا ہے۔ تو قرآن و حدیث بڑے گناہ میں سے، ہاں بڑے گناہوں میں سے، 7 ہلاک کرنے والے گناہوں میں سے۔
تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی حدیثوں کے اندر جادوگروں کی جو ہے سزا بتلائی ہے. جادو کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ڈرایا ہے, خوف دلایا ہے کہ بھائی جادو ایک بری چیز ہے. اور دوسرا حصہ جو پڑتا ہے شاگرد کا, وہ لوگ نظر بد کے نظر بد کے تعلق سے. اب دیکھیے نظر بد بولے تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سب سے زیادہ جو موت ہوتی ہے وہ نظر کی وجہ سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب نظر جو ہے ایسا نہیں کہ کوئی انسان کسی کو حسد اور بری نظر سے دیکھے تبھی جا کر کے نظر لگے گی. اچھا, اگر کوئی انسان پیار سے بھی کسی چیز کو دیکھ دیتا ہے, اس لیے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر کوئی چیز تم کو اچھی لگتی ہے تو تم کیا کہو, سبحان اللہ, اللہ کی تسبیح بیان کرو. اللہ کی تسبیح بیان کرنے کی وجہ سے کیا ہوگا کہ اگر تمہاری نظر کسی چیز کو لگنے والی ہے یا کسی کو لگنے والی ہے تو وہ نظر کیا ہے, نہیں لگے گی اللہ کی تسبیح بیان کرنے کی وجہ سے. تو یہ چیز چونکہ ہماری سوسائٹی کے اندر نہیں پائی جاتی, بھائی ہم کسی چیز کو دیکھ لیتے ہیں اور دیکھنے کے بعد خوش ہو جاتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ اپنی اولاد ہی ہے, اولاد ہمیں بہت اچھی لگتی ہے, ہر انسان کو اچھی لگتی ہے, تو جب بھی اس کی صورت ہمیں اچھی لگے تو ہمیں سبحان اللہ کا مسئلہ, لوگ بڑائی کرنے لگتے ہیں, بڑائی کرنے لگتے ہیں. تو اس کا نقصان کیا ہو جاتا ہے کہ خود کی نظر جو ہے اپنے بچے کو لگ جاتی ہے. گاڑی وغیرہ بھی آپ خریدتے ہیں, ٹھیک ہے, گاڑی خریدتے ہیں, اس کی دعائیں ہوتی ہیں, آپ پڑھیے. اگر گاڑی آپ الحمدللہ گاڑی آپ کو دیکھنے میں اچھی لگ رہی ہے, ماشاءاللہ سبحان اللہ بولیں. کسی کی بھی شکل آپ کو اچھی بھی نہیں, کچھ بھی نہیں ہے. اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ دیکھیں نظر کی وجہ سے انسان کی جان بھی چلی جاتی ہے, بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہمیں چاہیے کہ جب بھی اگر کسی چیز کو دیکھیں اور وہ چیز اچھی لگتی ہے, اپنی ہو یا پرائے کسی کی بھی, غیر کی بھی ہو, تو کم از کم سبحان اللہ زبان سے کہہ دینا چاہیے تاکہ نظر وغیرہ نہ لگے. اس میں تھوڑا سا اور اس کو آگے بڑھانا چاہیے, نظر ثانی کر دیں لوگ. یا تو لوگ بہت زیادہ جادو کو مانتے ہیں, یا کچھ لوگ ایسے ہیں جو ڈائریکٹ اس کا انکار کرتے ہیں کہ ہے ہی نہیں ہے, یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ہی تھا, اس کے بعد ختم ہو گیا. اس کے تعلق سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے جو لوگ جادو کا انکار کرتے ہیں وہ بھی غلط ہیں, کیونکہ قرآن مجید کے اندر جس چیز کو بیان کر دیا گیا, ٹھیک ہے, اس کا انکار کرنا کفر ہے. بالکل. اگر آپ عقیدتاً نہیں مان رہے کہ بھائی یہ چیز ہے ہی نہیں, تو اب آپ مسلمان نہیں رہ گئے, انکار کر رہے ہیں. اسلام کے کسی بھی حکم کا انکار کر دینا یا اسلام کی کسی بھی بات کا انکار کر دینا, یہ کیا ہو جاتا ہے, کفر کہلاتا ہے. اب آپ اسلام کے اندر داخل نہیں رہے. اب اگر آپ کو مسلمان بننا ہے یا اسلام کے اندر داخل ہونا ہے تو پھر سے آپ کو کلمہ پڑھنا پڑے گا, یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور اگر آپ نے جادو کا انکار کر دیا تو آپ جو بھی عبادت کریں گے آپ کی ایک بھی عبادت قابل قبول نہیں ہوگی, کفر کرنے کی وجہ سے. اب جو لوگ بہت زیادہ, عموماً کیا ہوتا ہے سوسائٹی میں کہ تھوڑا پیر بھی درد ہو گیا تو ارے بھائی جادو ہی ہے, ٹھیس لگ کے کوئی بچہ گر گیا, ارے جادو ہی ہے, ٹھیک ہے, طبیعت خراب ہوئی بچے کی, 1-2 دن گولیاں دیے, طبیعت ٹھیک نہیں ہو رہی ہے, جادو ہی ہے, نظر ہی ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. دیکھیے جادو ہوتا ہے, نظر ہوتی ہے, اس سے کوئی انکار نہیں ہے, ٹھیک ہے. آپ پہلے ڈاکٹر کے پاس جائیں, ڈاکٹر کو چیک اپ کرائیں, اس سے پوچھیں کہ بھائی کس وجہ سے یہ تکلیف ہم کو ہو رہی ہے, ہمارے بچوں کو ہو رہی ہے. اگر میڈیکل رپورٹ آپ کا اوکے ہے, کسی طرح کا کوئی پرابلم نہیں, کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں, میڈیکل رپورٹ نیٹ اینڈ کلین ہے, آپ کو کسی بھی طریقے کا کوئی یہ نہیں ہے, پرابلم نہیں ہے رپورٹ کے اندر, تو ایسی صورت میں آپ کو چاہیے کہ ایسے عالم دین کے پاس جائیں جو متقی اور پرہیزگار ہو, قرآن و حدیث سے علاج کرنے والا ہو, قرآن کی آیتوں سے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے. آج کل کیا ہو گیا ہے, تو لوگ روحانی علاج کے نام پر جو ہے بہت کچھ کر رہے ہیں, برائیاں عام ہو گئی ہیں, لوگوں کا پیسہ ہزاروں اس سے اسلام سے باہر. کیونکہ یہ جو بولتے ہیں نا کہ بھائی میں عامل ہوں, میں نے جن کو اپنے انڈر میں کر رکھا ہے. ایک بات آپ یہاں پہ نوٹ کرتے چلیں, بہت پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں. حضرت سلیمان علیہ السلام کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو جن کو اپنے انڈر میں کر سکتا. صحیح ہے, یہ صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کی خصوصیت تھی, اللہ نے دی تھی, اور یہ کسی بھی انسان کے بس کی بات نہیں. اس بات کو نوٹ کر لیں. آپ کہیں گے کہ بھائی فلاں عامل کے پاس جاتے ہیں, وہ جو ہے ایسا کر دیتا ہے, ویسا کر دیتا ہے. ہاں, حقیقت معنوں میں کر دیتا ہے, لیکن کیا ہوتا ہے, تو جنوں اور شیطانوں کے ذریعے ان کا ایک آپس میں معاہدہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ
عامل جو اپنے آپ کو بولتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی دیکھو تم ہمارے لیے فلاں کام کر دو تو ہم تمہارے لیے فلاں کام کریں گے. اب وہ شیطان کیا ہے؟ پورا کانٹریکٹ ہے. ہاں دونوں کا کانٹریکٹ ہے. اور یہ کیا ہے؟ شرکیہ کام کرواتا ہے, حرام کام کرواتا ہے. آپ کو سن کر کے بڑا تعجب ہوگا کہ جو لوگ اپنے آپ کو عامل کہتے ہیں نا, وہ قرآن مجید کی آیتوں کو پیر میں باندھ کر کے نعوذ باللہ واش روم کو چلے جاتے ہیں. وہ کرواتا ہے ایسا. ہاں وہ کرواتا ہے کہ دیکھو جب تک قرآن مجید کی آیتوں کو تم پیر میں باندھ کر کے واش روم کے اندر نہیں جاؤ گے تمہارا یہ کام نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. ایون کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن مجید کی آیتوں کو الٹا لکھا جاتا ہے نعوذ باللہ. ٹھیک ہے. اور حیض کے خون سے خواتین یعنی بہت یعنی گندی سے گندی, اس لیے آپ دیکھیں گے عامل کے چہرے کے اوپر ذرہ برابر بھی رونق آپ کو نہیں دیکھے. سارا خرافات تو پہلے کرا چکا. ہاں سارا خرافات. اور ایک میں عامل کے تعلق سے میں بول دوں, بہت پہلے کی بات ہے کہ اس عامل نے آ کر کے کہا کہ بھائی تمہارا ہم فلاں کام کر دیں گے. ٹھیک ہے. اب وہ کچھ بولا شیطان کی مدد سے, وہ چیز صحیح بھی ہو گئی, سامنے والے کو یقین ہو گیا. جب شام میں وہ جانے لگا اس کا کام ہونے کے بعد, جس نے اپنی مجبوری بیان کی, جب شام میں جانے لگا خود میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ بولا کہ بیٹا جا کر کے دارو لے کر کے آؤ, جس کا کام ہوا تھا دارو لے کر کے آؤ. اور وہ جب بھی آتا تھا دارو کا ڈیمانڈ کرتا تھا. تو ہر وہ کام جو اللہ رب العالمین کو ناپسند ہے, یہ جو اپنے آپ کو عامل بولتے رہتے ہیں نا کہ بھائی میرے پاس جن ہے, میں ٹھیک کرتا ہوں, یہ کرتا ہوں, وہ کرتا ہوں, یہ پورے کے پورے اندرونی اس کی دنیا کو دیکھیں گے تو بہت غلیظ ان کی دنیا رہتی ہے. لہٰذا آپ سے کہنا چاہوں گا, اور جو بھی ہمارے ویور ہیں, جو بھی دیکھنے والے ہیں, ان سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ اللہ کے فضل سے بہت متقی پرہیزگار لوگ ملیں گے آپ کو. آپ جائیں, وہ پیسے کا ڈیمانڈ بھی نہیں کریں گے اللہ کے فضل سے, اور اگر آپ ان کے پاس جائیں گے تو آپ کا ایمان بھی محفوظ رہے گا, انشاءاللہ آپ کی طبیعت بھی صحیح ہو جائے گی. جی جیسا کہ آپ نے دیکھا جادو اور نظر بد کے تعلق شیخ نے بتایا, تو اس میں آپ کو جان بھی بچانا ہے اور ایمان بھی بچانا ہے. چونکہ غلط لوگوں کے ساتھ چلے جائیں گے تو جان بچے نہ بچے, ایمان تو بالکل چلا جائے گا. تو امید ہے کہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.